اگر عزت نہیں ہے باقی سب کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے، کوئی معانی نہیں رکھتا۔ میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا جو حدیث میں اسے مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لے جاتے، جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں آتے، پھر حضور تشریف لے جاتے۔ فرمایا پردہ کتنا ضروری ہے، کسی نے کیا خوب لکھا ہے، فرمایا یہاں پر پردے کے بارے میں یہ امام حسین کا بھی پیغام تھا، عورتوں کو فرمایا کہ میں تجھے بہت یاد آؤں گا، بہت یاد آؤں گا، فرمایا پھر بھی تم نے پردے کا خیال رکھنا ہے۔ اگر اس پہ بھی بیان کی جائے بہت ٹائم، میں مختصر یہی الفاظوں میں آخری بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، فرمایا جب رب تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات کریمہ نازل فرمائی، فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ ہوئے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، فرمایا تو کائنات کے عالم آقا علیہ الصلوۃ والسلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اسی غم میں امت میں روتے ہوئے جبل صلاح کے دامن میں حضور تشریف لے گئے، غار میں تشریف لے گئے اور وہاں سرب سجود ہو کر بارگاہ رب العزت میں اپنی امت کے گناہ گاروں کی بخشش کی دعا مانگی۔ حضور اتنی محبت فرمایا اپنی امت سے، حضور نے جب بخشش کی دعا مانگی، فرماتے ہیں پھر حضور روتے رہے، ایک دن نہیں، یہی پردے کے بارے میں 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 3 دن کے بعد فرمایا حضرت امام حسین پوچھتے امی جان ہمارے نانا جان نظر نہیں آتے، پھر روتے ہیں، پھر امام حسن آتے ہیں، حسین آتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا حضور کو دیکھے بغیر فرمایا جن کو سکون نہیں ملتا، صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح دید ہوتی تھی، نبی کی دید ہوتی تھی، ان کی عید ہوتی تھی۔ فرمایا وہ آج گلیوں میں تڑپ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے میں نے پڑھا پورا مدینہ کا صاحب چھان مارا، حضور کہیں بھی نظر نہیں آتا، روتے ہوئے پھر جنگل میں تشریف لے گئے۔ ایک چرواہ کو دیکھا، فرمایا مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ اس نے فرمایا میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کون ہے مدینے والے مصطفیٰ۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے، میں بکریوں کو چرانے آتا ہوں، میری بکریاں اس غار کے قریب کھڑی ہو جاتی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں۔ فرمایا یہاں رونے کی آواز آتی ہے۔ جب صحابی رسول نے یہ سنا تو بے ساختہ آنکھوں میں آنسو تھے، تڑپتے ہوئے بھاگتے ہوئے غار میں آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ فرمایا میری گناہ گار امت، حضور رو رہے ہیں۔ فرمایا حضور نے نکیلے پتھر پر اپنی پیشانی رکھ دی۔ ہمارے لیے آج امت کا حال دیکھیں، فرمایا رونا آتا ہے، حضور اتنی محبت کریں امت سے، آج امتی اپنے نبی کی شریعت کو بھول جائے۔ فرمایا حضور رو رہے ہیں، سارے صحابہ تڑپتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، پھر التجا کی، حضور نے آج سر نہیں اٹھایا۔ آج منظر عجیب ہے، فرمایا صحابہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، حضور سر مبارک اٹھائیں، اللہ کرم کرے گا۔ حضور آج اپنے رب کو منا رہے ہیں، فرمایا آج تو موقع ہے، آج رب کو منا کر جاؤں گا۔ فرمایا اتنا کچھ کہا، پھر جب دیکھا حضور آج سر نہیں اٹھاتے، فرمایا پھر ایک ہی در باقی تھا، ایک ہی دروازہ باقی تھا، فرمایا جو سیدہ زہرا کا دروازہ تھا، فرمایا وہاں پر جا کر دستک دی۔ فرمایا حضرت فاطمہ کو سارا واقعہ سنایا، حضرت فاطمہ نے اپنے آپ کو ایسے لپیٹا، کمبل اوڑا، فرمایا جس چادر پر پیوند لگے تھے، جس کپڑوں پر آج جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ فیشن کرتے ہیں، ان کو کہنا چاہتا ہوں، فرمایا اگر کائنات کی والی کی بیٹی ہو، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے، ان کی عزت میں کچھ نہیں ہوتا تو آپ کی عزت بھی آج اسی میں ہے۔ فرمایا وہی 1400 سال پرانا دین اپنائیں۔ فرمایا کسی نے اللہ والے سے پوچھا بدلنا ہے، سب کچھ بدل لیں، امامہ پرانا ہو جائے تبدیل کر لیں، کپڑے پرانے ہو جائے تبدیل کر لیں، ہر چیز گاڑی تبدیل کر لیں، پر عقیدہ 1400 سال پرانا ہی اچھا ہے۔ فرمایا جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جاتی ہیں، یہ پردے کی بات، جب وہاں پہنچی بارگاہ میں مصطفیٰ میں التجا کی، ابا جان اپنا سر مبارک اٹھائیں، آج آپ کی بیٹی نے آپ کا چہرہ نہ دیکھا تو آپ کی بیٹی آج تڑپ تڑپ کر فرمایا یہاں گر جائے گی۔ حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ آج حضرت فاطمہ الزہرا نے جب دیکھا آج بات یہاں بھی نہیں سنی جاتی، یہاں بھی جو حضور ہر بات مان رہے ہیں فاطمہ الزہرا کی، آج حضور چہرہ مبارک نہیں اٹھاتے۔ پھر آپ نے کہا آج یہاں بات نہیں بنتی، تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، آسمانوں کی طرف کیا، رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا رب العالمین آج تک
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سر مبارک کا ایک بال بھی سورج نے بھی نہیں دیکھا. فرمایا آج اگر میرے بابا کی امت کی بخشش کا وعدہ نہیں کرے گا تو آج حضرت فاطمہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار دے گی. فرمایا جب کہنا ہی تھا ابھی الفاظ زبان سے ادا ہی ہوئے تھے. یہاں پر ایک اور بات، غازی صاحب جو خنزیر ہے نجس ہے، کتا اگر گیلا ہو تو پلیت ہے، ورنہ خشک ہو تو لگ جائے تو کپڑے پلیت نہیں ہوں گے. یہاں پر قیمتی جملہ دے رہا ہوں نوجوانوں کو اور ماؤں اور بہنوں کو. آخری بات فرمایا جب غیر محرم عورت سے آپ کا جسم ٹچ ہو جائے، فرمایا خنزیر بھی ہو، گند میں لچڑا بھی ہو، فرمایا اتنا گندا ہو اور گندگی میں لگا ہوا ہو، اس کے بعد گندگی لگی ہو، اس کو بندہ ٹچ ہو جائے، فرمایا اتنا پلیت نہیں ہوگا جتنا غیر محرم عورت سے ٹچ ہوگا، جتنا آپ کا بدن پلیت ہو جائے گا. آپ کا بدن آج ہم نے غور و فکر کبھی جہاں بازار میں جاتے ہوئے، کبھی باہر آتے ہوئے، کہیں دیکھتے ہوئے، کہیں ہماری نظر پھسلتی ہے، کہیں ہمارا ہاتھ پھسلتا ہے، کہیں ہمارے پاؤں پھسلتے ہیں، کہیں ہمارے بازو پھسلتا ہے. ہم کچھ کوشش کرتے ہیں ٹچ کرنے کی، کاش ہم ان سے ٹچ ہو جائے. پھر یہ یاد رکھنا اتنا گندا خنزیر لگ جائے آپ اتنے ناپاک نہیں ہوں گے جتنے ناپاک آپ غیر محرم عورت سے بدن کو ٹچ کرنے میں ہو جائیں گے. پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملے کہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل جلدی کر، جلدی جا آج میرے محبوب کی بارگاہ میں. فرمایا کہیں ایسا نہ ہو آج میرے محبوب کی محبوب بیٹی، فرمایا آج کہیں یہ سر سے دوپٹہ اتار دیا، فرمایا پھر قیامت سے پہلے قیامت نہ آ جائے. فرمایا آج یہ کہنا ہی تھا. فرمایا جبرائیل کہتا ہے میں 3 مقام پر آیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا کنویں کے اندر، میں وہاں بیٹھا تھا، اللہ نے اتنی طاقت دی گرنے سے پہلے میں نے نیچے پر بچھا لیا. پھر میں نے وہاں بیٹھا تھا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ یہاں تھا، ہاتھ سارے پر جانے سے پہلے جبرائیل پہنچے ہیں. فرمایا اگر اس میں وضاحت کریں ٹائم چاہیے مختصر. حضرت فاطمہ نے جب یہ بات کہی التجا کی رب العالمین کی بارگاہ میں، یا رب العالمین آج کرم نوازی فرما. فرمایا حضرت فاطمہ نے بہت سارے واسطے پائے. یا رسول اللہ کل قیامت کے دن میں اپنے حسین کا خون سے رنگا ہوا کرتا رکھ دوں گی، رب سے آپ کی امت کی بخشش کراؤں گی. فرمایا کل قیامت کے دن جب حضرت اما حوا کی سواری آئے گی رب اعلان نہیں کرے گا. جب باری آتی ہے نا حضرت فاطمہ الزہرا کی، رب اعلان فرمائے گا اے نبیو، اے ولیو، اے محبوب کے صحابہ، اے پوری کائنات کے اعلیٰ درجے کے لوگوں، آج اپنی نظریں جھکا لو، آج میرے محبوب کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. بے شک فرمایا اتنا پردہ قیامت کے دن وہاں نبیوں کو حکم ہوگا آج آپ بھی اپنی نظریں جھکا لیں جب تک فاطمہ الزہرا نہیں گزر جاتی. دیکھیں پھر آپ کو یہ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. اور واحد ہستی غیثہ میں نے پڑھا ہے جن کی روح اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے کاملہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پرواز کی ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے. فرمایا پھر یہاں پر آپ نے دعا مانگی. ابھی جبرائیل کہتے ہیں دعا مانگی، ابھی ہاتھ اٹھایا، سر تک جانے سے پہلے جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جبرائیل امین رحمت للعالمین رب العالمین کا پیغام لے کر بے شک فرمایا کہ آج آپ کی بیٹی اگر سر سے دوپٹہ اتارے گی، یا رسول اللہ مہربانی فرمائے. رب فرماتا ہے آپ کے ساتھ محبوب آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ ہو گیا، میں آپ کی امت کو بخش دوں گا. آج اپنا سر مبارک اٹھائیں. حضور کا سر اٹھایا، حضرت فاطمہ نے ابھی سر تک ہاتھ نہیں پہنچا. رب کو دیکھو ناز منوایا کیسے، یہاں محبوب ہے، محبوب کی محبوب بیٹی ہاتھ اٹھاتی ہے، رب جبرائیل کو بھیجتا ہے، بات مانی جاتی ہے، بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے. آج امت کو بھی غازی صاحب اتنا خیال کرنا چاہیے، ان پیروں کو اتنا خیال تو کرنا چاہیے، جو بندہ اپنے نانے کی عزت کا خیال نہیں رکھتا وہ ہماری عزت کا کیا خیال رکھے گا، بیٹیوں کی عزت کا کیا خیال رکھے گا. دعائیں اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین آج حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان اور فضائل کے صدقے سے ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے. آمین آمین. انشاءاللہ اسی موضوع پر ابھی 2-4 سوال باقی تھے، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پر بات کریں گے کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اسی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فقیرانہ صدا کر چلیں، صدا خوش رہو تم، ہم دعا کر چلیں. بس.